سے محبت کرتے ہیں تو ناتھورام گوڈسے کی اولاد کو روکو، ان کو جیل میں ڈالو پردھان منتری۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ناتھورام گوڈسے کی اولاد ہیں۔ جنید اور نصیر کو مارنے والے ناتھورام گوڈسے کی حرامی اولاد ہیں۔ اخلاق اور پیرو خان کو مارنے والے ناتھورام گوڈسے کی اولاد ہیں۔ یہ گاندھی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں پردھان منتری، آپ مسلمانوں کے بچے اسکول میں نہیں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں کالجز میں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے۔ مگر یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ تمام ناانصافیوں کا خاتمہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی نیتا زمین سے نکل کر نہیں آئے گا۔ آپ کو نیتا بننا پڑے گا، آپ کو لیڈر بننا پڑے گا، آپ کو قائد بننا پڑے گا، آپ کو کمانڈر ان چیف بننا پڑے گا۔ اور یہی کام کرنے کے لیے اسد الدین اویسی راجستھان کو آیا ہے۔ میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا کرم رہا ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی کوشش میری اور جمیل کی اور زبیر کی ہے کہ آپ نیتا بنے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے۔ آپ کے مستقبل کے فیصلے نہ کانگریس لے سکتی ہے نہ بی جے پی لے سکتی ہے۔ آپ کے مستقبل کے فیصلے، آپ کے فیوچر کے فیصلے آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو بہتر معلوم کہ کون سا فیصلہ کس وقت پر لینا چاہیے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب چناؤ آتا ہے تو سب ایک ہی الفاظ میں ایک ہی گانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا گانا ہوتا ہے؟ سیکولرزم کو بچاؤ، زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ تو بتاؤ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا راجستھان میں جو میں آپ کے سامنے ڈیٹا دے رہا ہوں، اعداد شمار دے رہا ہوں، بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج راجستھان میں مسلمان جو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ہے 2019 اور 20 کا، یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر میل نرش چلڈرن ہے، بچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غذائیات کی کمی اگر سب سے زیادہ ہے تو مسلمان ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جو لوگ اویسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی چناؤ لڑتا ہے تو ووٹ کاٹنے کے لیے لڑتا ہے۔ اگر بتاؤ یہ راجستھان میں جو بچے غذا کی کمی سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا آپ ہیں؟ بتاؤ۔ نہیں، یہ تھالیاں مارنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے تو کچھ سوچ اور فکر لے کر جائیں۔ جب میں اپنا بھاشن ختم کروں گا تو آپ کو میں مجبور باتیں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل تک پہنچے، آپ کے دماغ تک پہنچے، آپ کے گھر تک پہنچے، آپ کی ماں تک پہنچے، آپ کے دوستوں تک پہنچے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ باتیں سچن پائلٹ اور اشوک گہلوٹ کو اور بی جے پی کے مودی اور آر ایس ایس کے لوگوں تک بھی پہنچے۔ میرے عزیز دوستو، آج راجستھان میں 5 سال سے کم عمر اگر کوئی انڈر ویٹ بچے جن کا وزن کم ہے تو 28% پورے پردیش کا ہے۔ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 32%۔ 32% مسلمانوں کے 5 سال سے کم عمر کی اولاد، وزن کم ہے۔ سب سے زیادہ یہ مسلمانوں کا، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ حکومت آپ کی، اقتدار آپ کا، وزیر آپ کا، سب چیز آپ کا، اور ووٹ آپ دے کر ان کو نیتا بناتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو اس طرح کا حال کر کے رکھتی ہے۔ میں راجستھان کی عوام سے، راجستھان کی جنتا سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اویسی پسند
پسند نہیں ہوگا پسند مت کریے، میں آپ کے پسند کا محتاج کبھی نہیں رہوں گا، مگر میں جو سچائی کو بیان کر رہا ہوں وہ تم کو اس پر سوچ کر بتانا پڑے گا کہ ہمارے ووٹ سے، مسلمانوں کے ووٹ سے تم کو تخت اور تاج ملا، مگر تم نے ہمارے 5 سال کے بچوں کو کس طرح کا کس حال میں پہنچا دیا۔ یہی نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کا کہتا ہے کہ ویسٹڈ بچے ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی بچے کی ہائٹ اتنی ہے تو اس کا اتنا وزن ہونا چاہیے، تو پورے راجستھان میں 16% بچے ویسٹڈ ہیں۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 20% ہیں، مسلمان 20% ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتاؤ اشوک گہلوٹ، بتاؤ سچن پائلٹ، بتاؤ کانگریس کا باجا بجانے والے منافقین جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں، بتاؤ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ چناؤ آئے گا تو تم یہی کھڑے ہو کر ٹونک میں کہو گے کہ اویسی کو ووٹ مت دو، ووٹ کاٹتا ہے۔ ارے جو بچوں کو برباد کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار یہ سرکار نہیں ہے تو کون ہے؟ میں ہوں۔ اور پھر یہی آپ دیکھیں گے کہ سٹنٹڈ بچے، یعنی جو بچے ٹھٹر جاتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کوتا، پورے راجستھان میں 31% سٹنٹڈ بچے ہیں اور مسلمانوں میں 35% ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہوگا، آپ کی بہن ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، بتاؤ یہ آپ کے لیے یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر پورے راجستھان میں خون کی کمی، انیمیا، خون کی بیماری ہوتی ہے جس سے آکسیجن لینے میں کمی ہوتی ہے، یعنی 6 مہینے سے 60 مہینے کے درمیان میں پورے راجستھان میں قریب 60% ایسے بچوں کو انیمیا کی بیماری ہے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 68.7%، 68.7% ہے۔ اور جب چناؤ آئے گا تو بولیں گے یہ اویسی آیا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ ارے میں بھڑکاؤ بھاشن دینے کا الزام تم مجھ پر اس لیے لگاتے ہو کیونکہ میں تم کو آئینہ دکھاتا ہوں، تمہاری بربادی کی داستان غریبوں میں بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ کا حال راجستھان میں کر کے رکھ دیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور آپ کو معلوم کہ پورے راجستھان میں ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا جو انرولمنٹ ہوتا ہے 2019 اور 20 کے آنکڑے دے رہا ہوں، صرف 2% ہائر ایجوکیشن میں مسلمان جاتے ہیں۔ بتاؤ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ چناؤ آئے گا تو بولیں گے بھاجپ کو ہرانا ہے، مودی کو ہرانا ہے، اویسی کے باتوں میں مت آؤ، اویسی تم کو جذباتی تقریر کر کے تمہارے دلوں میں زہر پیدا کر دے گا۔ ارے اگر سچائی کو بیان کرنا زہر ہے تو میں زہر پورے بھارت میں پھیلاؤں گا، تم نے کیا ہے۔ تم نے ہمارے بچوں کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے، تم نے ہمارے معصوم بچوں کو برباد کیا ہے۔ ستا میں تم ہو، میں نہیں ہوں، اقتدار پر تم ہو، میں نہیں ہوں، مکھیہ منتری تم ہو، میں نہیں ہوں، وزیر تم ہو، میں نہیں ہوں، پردھان منتری تم ہو، میں نہیں ہوں۔ میرا حال تم نے یہ کر کے رکھ دیا، اور جب چناؤ آئے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ، پورے جوکر کھڑے ہو کر پکار کر کہیں گے اسد کی باتوں میں مت آؤ، اسد کی باتوں میں مت آؤ۔ ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ اپنے ووٹ کا کیسے استعمال کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی تمہاری بربادی کی داستان نہیں ہے۔ آج راجستھان میں قریب 10% مسلمانوں کی آبادی ہے، اور جب میں نے آج سے 6 مہینے پہلے جے پور کو آ کر پریس کانفرنس میں مکھیہ منتری اشوک گہلوٹ کے اس پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے اقلیتوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے خالی 98 کروڑ دیے، کیسے دیے، کتنا کم کیوں دیے، تو اشوک گہلوٹ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی شاید، انہوں نے بجٹ کو بڑھا کر 480 کروڑ روپے کیا۔ اب آپ سنیے، ہمارے ایک پریس کانفرنس پر مکھیہ منتری بے چین ہو گئے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ جس پردیش سے تلنگانہ سے ہم آتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان قریب
11-12% ہیں, 45 لاکھ ہیں. آپ کو معلوم وہاں پر اقلیتی وزارت کا منسٹری آف مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے؟ یہاں پر آپ قریب 70-80 لاکھ کے درمیان میں ہیں. بجٹ ہوا 480 کروڑ اور جس پردیش سے میں آتا ہوں وہاں پر بجٹ ہے 1728 کروڑ روپئے. نہیں تالیاں نہیں مارنا, ووٹ ڈالتے وقت سوچو اس بات کو. 1728 کروڑ روپئے تلنگانہ کا بجٹ ہے. مجلس کے صرف 7 MLA ہیں, کوئی منتری نہیں ہے, مگر مجلس کی موجودگی وہاں کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. راجستھان میں آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس نیتا نہیں ہے, آپ متحد نہیں ہیں, آپ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو اسی لیے یہاں کی سرکار کہتی ہے کہ ان کو کیسا بھی کرو یہ پھر پھرا کر ہم کو ہی ووٹ ڈالیں گے. ایک کانگریس کے نیتا نے مجھ سے کہا تھا کہ اویسی تم سارے بھارت میں پھرتے ہو مگر مسلمان تو ہم کو ہی ووٹ ڈالے گا, تمہاری سبھاؤں میں آئے گا, خوش ہوگا مگر پھر پھرا کے ہم کو ووٹ ڈالے گا. میں نے کہا کہ جب میں نے شروع کام کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی شاید اگر میری زندگی میں نہ ہو تو میری موت کے بعد تمہارا آفس خالی رہے گا, ویرانی کی نشان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ تمہارے الفاظ اس غرور کو بیان کرتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ مجلس کا میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. آؤ نوجوانوں, آؤ بزرگوں, آؤ میری ماں اور بہنوں, مجلس کو مضبوط کرو تو آپ کی اہمیت بڑھے گی, آپ کے ووٹ کی اہمیت بڑھے گی. آپ بتائیے کہ 480 کروڑ یہاں پر دیے جاتے اور بمشکل اس میں سے بھی آدھے پیسے نہیں خرچ ہوں گے. تلنگانہ میں 1728 کروڑ روپئے مائنورٹیز کا بجٹ ہے. اور پھر اشوک گہلوٹ نے اعلان کیا, میں دیکھ رہا تھا بجٹ کے ڈاکیومنٹ کو, کیا کہا انہوں نے اس سال کے بجٹ میں کہ میں 3 مائنورٹی ریزیڈینشل سکولز بچوں کے لیے بناؤں گا, 6 ریزیڈینشل سکولز بچے اور بچیوں کے لیے بناؤں گا, 6 مائنورٹی بچیوں کے ہاسٹل بناؤں گا اور 8 گرلز اینڈ بوائز کے ہاسٹل بناؤں گا 125 کروڑ روپئے کے. اب یہاں سے کوئی کانگریسی میری بات سنے گا تو بولے گا اویسی تم نے کیا کیا تلنگانہ میں؟ میں تلنگانہ کا مکھیہ منتری نہیں ہوں, یاد رکھو, نہ میں میرا کوئی MLA منتری ہے. تلنگانہ میں مجلس نے کیا کیا؟ مجلس نے وہاں کی سرکار کو مجبور کیا اور وہاں پر 204 ریزیڈینشل سکول ہم نے قائم کیے. گورنمنٹ کے 204 ریزیڈینشل سکول میں 60,000 مسلم بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک فری میں پڑھتی ہے. کھانا سرکار کا, کپڑا سرکار کا, بچیوں کا علیحدہ سکول, اسی میں علیحدہ ہاسٹل, بچوں کا علیحدہ سکول اور علیحدہ ہاسٹل. اس کو بولتے ہیں سیاسی طاقت, اس کو بولتے ہیں اتحاد. آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. جادوگر تو یہ لوگ ہیں جو جادو کر کے آپ کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. مگر آپ کو بیان کر رہا ہوں, بتائیے آج آپ بجٹ میں کہتے ہیں ہم نے کر کر دکھایا. کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 ریزیڈینشل سکول بچوں کے بنائیں گے. تلنگانہ میں 204 ہیں, مجلس کے صرف 7 MLA ہیں. اگر یہاں پر تمہارے مجلس کے 7 MLA جیت جائیں گے تو میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 5 سال میں کم سے کم 20,000 مسلمان بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھیں گے, تعلیم یافتہ بنیں گے اور دیش کو, راجستھان کو مضبوط کریں گے. مگر یہاں پر مکھیہ منتری کانگریس کے بڑا بڑا اعلان کر رہے کہ میں ایسا کیا.
اچھا ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم، پچھلے سال آپ نے اعلان کیا تھا، پچھلے سال کے بجٹ میں سچن پائلٹ یہاں کے آپ کے ایم ایل اے ہیں اور گہلوٹ صاحب مکھیہ منتری ہیں، آپ نے کہا تھا کہ 7 ریزیڈنشل سکول بنائے جائیں گے، چورو سوائی میں، سوائی مادھوپور میں، ناگور میں، الور میں، جیسلمیر میں 180 کروڑ کی لاگت سے۔ ارے وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام شروع ہونے والا ہے، وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام تم شروع کرنے والے تھے۔ کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو، کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو۔ اور پھر کیا اعلان کیا گیا تھا؟ اعلان یہ بھی کیا گیا تھا کہ 3 بچیوں کے ہاسٹل بنائے جائیں گے گنگا نگر میں، بھلوارہ میں، اجمیر میں، بچوں کے لیے ناگور میں، سوائی مادھوپور میں، بھرتپور میں، الور میں 20 کروڑ سے بنائے جائیں۔ کہاں بنا رہے ہو؟ زمین بتا دو ہم کو، بتاؤ کہاں پر ہے؟ مدرسوں میں 500 مدرسوں میں سمارٹ کلاس روم بنایا جائے گا، کہاں بنایا آپ نے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، اگر آپ مجلس کو مضبوط نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کا اسی طرح ایکسپلائٹیشن ہوگا، اسی طرح آپ کا استحصال کیا جائے گا۔ اس استحصال سے بچیے۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا، کون نہیں چاہتا کہ بی جے پی کو ہرائے؟ ہرائیے یقیناً بی جے پی کو، ہم بھی ساتھ ہیں۔ کیا تلنگانہ میں 2014 کا پارلیمنٹ الیکشن، 2019-18 کا اسمبلی اور کا الیکشن ہوا، کیا ہم نے بی جے پی کو وہاں پر نہیں روکا؟ کیسے روکا ہم نے تلنگانہ میں بی جے پی کو؟ 2014 کے اسمبلی کے الیکشن میں روکا، ویدھان سبھا کے 2018 میں روکا، اور انشاءاللہ 2023 میں بھی روکیں گے۔ مگر روکتے کیسا ہمیں سنو آپ، کیسا روکتے ہیں؟ پورے بھارت میں مسلمان مر جاتا ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو ہم تلنگانہ میں ہم مرتے نہیں، ہم زندہ رہتے ہیں، زندہ رہ کر بی جے پی کو روکتے اور اپنے آپ کو طاقت دیتے، 7 ایم ایل اے جیتتے ہیں اور پھر بی جے پی کو روکتے بھی ہیں۔ مگر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں پیارے، تم مٹ جاؤ، مر جاؤ، گھر برباد کر لو، مگر بی جے پی کو روکو، کیونکہ تمہاری خبروں کے اوپر ہم اقتدار کا محل تعمیر کریں گے۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر کے کانگریس اپنے اقتدار کا محل تعمیر کرتی ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر کے اقتدار پر آتے ہیں، ہمارے بچوں کو جیل میں ڈال کر مکھیہ منتری اور وزیر بن جاتے ہیں، مسلم علاقوں کو پسماندہ رکھ کر اپنے اقتدار کی محلوں کو چمکایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر آپ کو کڑوی لگ رہے ہیں تو مجھے معاف کرنا۔ میں لچھے دار گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے جب کھڑا کیا ہے بولنے کے لیے، تو بھارت کا پارلیمنٹ ہو یا پھر ٹونک کی سرزمین ہو، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے کھڑے ہو کہ اگر میں کہتا ہوں کہ بھاجپا بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، تو کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ بغیر کسی سے ڈرے، کیونکہ میرا یہ بنیادی حق ہے سنویدھان کے تحت۔ میرے عزتدار ماں اور بہنوں، آپ سوچئے کہ راجستھان میں 9 مسلم ایم ایل اے جیتتے ہیں، جس میں سے 3 ہمارے میوات کے میوں مسلمان ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ بھرتپور میں جنید اور ناصر کو مار دیا گیا۔ کتنے ایم ایل اے زبان کھول کر بولے، کتنے ایم ایل اے کھل کر مذمت کیے۔ جب حیدرآباد سے نکل کر اسد الدین اویسی بھرتپور جا سکتا ہے، تو کیا جے پور سے اور ٹونک سے نکل کر سچن پائلٹ اور اشوک گہلوٹ نہیں جا سکتے جنید اور نصیر کے گھر کو؟ ڈرتے ہیں اگر جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں گے تو ہندو بھائیوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ سچائی ہے، یاد رکھو آپ۔
یہ آپ کا اور چاہتے ہیں، مگر آپ کی جب بھائی کی لاش پڑی ہوئی اس کے سامنے آ کر ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ آپ کا اور چاہتے ہیں مگر میرے بھائی کی بیٹے کی قبر پر جا کر پھول نہیں چڑھانا چاہتے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور پھر آپ کے یہاں کے ودھائک صاحب سچن صاحب نے کیا بیان دیا؟ دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے یہ تو 70 سال سے بولا جا رہا ہے سچن صاحب، دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے دوشی کو سزا نہیں ملتی، ہم کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے بیٹے مر جاتے، جیل کو ہم باپ جاتا ہے۔ ہماری بیٹی کی مستقبل کو برباد کر دیا جاتا ہے، ہمارا گھر ویران ہو جاتا ہے، سزا ہم کو ملتی ہے۔ کیوں سچن صاحب آپ جنید اور ناصر کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نام نہاد گو رکشک ہیں جو ظلم